کہ تجھ سے وہ بات پوچھی جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور مجھ پر رحم نہ کرے تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور نوح علیہ السلام کو تسلی دی کہ نئی امت پاک ہوگی، لیکن امتحان ہمیشہ آتے رہیں گے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی باقی زندگی اللہ کی عبادت، شکر اور امت کی تربیت میں گزاری۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی انسانیت کے لیے پوری زندگی کی شروعات بنی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے اس کی اولاد کو ہی باقی رہنے والا بنایا، یعنی آج دنیا میں جتنے انسان ہیں سب نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ سام سے عرب، حام سے افریقی اور یافیس سے یورپی اور ایشیائی قومیں چلیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو وصیت کی، شرک سے بچو، توحید پر جمو، والدین کی فرما برداری کرو، ظالم نہ بنو۔ انہوں نے مرتے وقت بھی یہی وصیت کی، اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی قبر آج بھی جوڈی پہاڑ کے قریب بتائی جاتی ہے۔ اس پورے واقعے میں ہمارے لیے کئی سبق ہے۔ صبر، 950 سال دعوت دینا اور تھکنا نہیں۔ حق کی راہ لمبی ہے لیکن اللہ کا وعدہ سچا۔ توکل، جب ساری دنیا مذاق اڑائے تو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کشتی ریت میں بھی تیرتی اگر اللہ چاہے۔ تھرڈ ہے توحید، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے اسی سے روکا۔ فورتھ ہے انصاف، اللہ کسی سے رعایت نہیں کرتا، اپنا بیٹا بھی ہو اگر نافرمان ہو تو عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ نوح علیہ السلام کی عمر اس وقت بھی سینکڑوں سال تھی، طوفان کے بعد بھی وہ کئی صدیاں زندہ رہے۔ ان کی زندگی کا مقصد اب صرف ایک تھا، بچی ہوئی امت کی تربیت۔ وہ صبح شام لوگوں کو جمع کر کے واعظ کرتے، یاد دلاتے کہ اللہ نے کس طرح ظالموں کو مٹایا اور مومنوں کو بچایا۔ کہتے دیکھو شرک کا انجام کیا ہوا، اگر تم نے بھی وہی راستہ اپنایا تو عذاب پھر آئے گا۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام، یافیس، یہ تینوں ہی نئی دنیا کے بانی بنے۔ Informative, then like this video and share it, and also subscribe to my channel and turn notifications on. And